الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، وراثت کے تعلق سے ہم نے تقریباً 3 دروس سن چکے ہیں۔ یہ آخری درس ہے جس میں وراثت کے تعلق سے کچھ اہم اور بنیادی باتیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ محترم سامعین، یاد رکھیے وراثت کے سارے مسائل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ ہیں۔ اس میں کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، اور کس کو کتنا ملے گا، اور کس کو کس حال میں ملے گا، کس صورت میں نہیں ملے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ چیزیں ہیں۔ لہذا ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر مکمل طور پہ راضی برضا ہونا چاہیے۔ وراثت کے مسائل میں بعض حالات ایسے آتے ہیں کہ انسان کو وہاں پر کچھ مال نہیں ملا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ایک مسلمان اس پر راضی ہونا چاہیے۔ وراثت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب باپ کی زندگی میں اگر بیٹا یا بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس مرحوم بیٹے یا بیٹی کو باپ کی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ یعنی ایک شخص جو گھر کا بڑا باپ ہے، اس کی اولاد موجود ہیں اور باپ موجود ہے، باپ زندہ ہے، اس کی موجودگی میں اگر اس کے کسی بیٹے یا بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس باپ کے مال سے اس مرحوم بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے کچھ بھی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، بھلے وہ بیٹا یا بیٹی کتنے مجبور اور کتنے پریشان حال کیوں نہ ہو۔ ہاں، اس باپ کے لیے ایسی صورت میں یہ جائز ہے کہ وہ اپنے مرحوم بیٹے یا بیٹی کے لیے 1/3 مال کی وصیت کر دے، 1/3 مال کی وصیت کر دے۔ یاد رکھیے، اگر کسی ماں باپ کی زندگی میں بیٹے یا بیٹی کا انتقال ہو جائے گا تو ان کو وراثت سے کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ اولاد کو وراثت میں حصہ حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ باپ کی موت ہو چکی ہو۔ سلف رحمہ اللہ میں اس تعلق سے کافی باتیں اور کافی قصے پائے جاتے ہیں کہ ایک باپ اور بیٹے کا انتقال ہوا، تحقیق کی گئی پہلے کس کا انتقال ہوا ہے، پتہ چلا کہ پہلے بیٹے کا انتقال ہوا اور باپ کا انتقال اس کے کچھ منٹ کے بعد ہوا ہے، تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایسی صورت میں اس مرحوم بیٹے کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا کیونکہ اس کی وفات باپ کی زندگی میں ہوئی ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، باپ کی زندگی میں اگر بیٹا بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں، اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ انہیں 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح وہ جو بھائی اور بہنیں ہوں گے وہ اپنے طور پر اپنے مرحوم بھائی یا مرحوم بہن کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے کچھ حصہ یا کچھ مال جمع کر کے دے سکتے ہیں تاکہ ان کی بھی دل جمعی ہو جائے۔ ایک اور مسئلہ ہے وراثت کی مسائل میں کہ باپ کے انتقال کے بعد جس طرح اولاد باپ کی وراثت سے حصے دار ہوا کرتے ہیں، اسی طرح ماں کے انتقال کے بعد بھی ماں کی وراثت سے اولاد برابر کے حصے دار ہوں گے۔ لڑکوں کو 2 حصے، لڑکیوں کو 1 حصہ۔ ہوتا یہ ہے کہ باپ کے مال سے تو اولاد برابر کا حصہ پاتے ہیں، لیکن ماں کی جو جائیداد ہوا کرتی ہے، بھلے ماں نے اپنے طور پہ کمایا ہو یا ماں کو ان کے ماں باپ سے ملا ہو یا ماں کو تحفتاً ملا ہو یا ماں کو ان کے باپ یعنی شوہر سے ملا ہو، ماں اپنے طور پر اپنی خوشی سے سارا تقسیم کر دیتی ہیں کسی نہ کسی کو، یا کسی کو زیادہ، کسی کو کم، یا کسی کو پورا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں۔ یہ ناجائز ہے۔ یاد رکھیے، اولاد جس طرح باپ کے مال سے برابر کے حصے دار بنتے ہیں شرعی اعتبار سے، اسی طرح ماں کے مال سے بھی برابر کے حصے دار بنیں گے۔ خصوصیت سے عورت کے زیور کے تعلق سے ایک بات کافی دیکھنے میں آتی ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد ماں کا جو زیور ہوا کرتا ہے، تھوڑی تعداد میں ہو یا زیادہ تعداد میں ہو، ماں وہ سارا زیور اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دیتی ہے، بیٹے کو کچھ نہیں دیا کرتی۔ یاد رکھیے، ماں کے پاس جو زیور ہوا کرتا ہے یا تو اسے اس کے شوہر سے مہر میں ملا ہوگا یا شوہر نے اپنی خوشی سے دلایا ہوگا یا عورت نے خود کما کر کے حاصل کیا ہوگا یا عورت کو اپنے ماں باپ یا بھائی بہنوں سے ملا ہوگا یا تحفتاً ملا ہوگا، کسی بھی صورت میں زیور ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ، اس زیور کو، اس سونے کے زیورات کو برابر اپنے لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی برابر تقسیم کیا جائے گا۔ لڑکوں کو 2 حصے، لڑکیوں کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ مائیں اپنی خوشی سے اپنی بچیوں کی خوشی کی خاطر صرف لڑکیوں میں دے دیں، لڑکوں کو کچھ بھی نہ دیں۔ ایک بہت بڑی غلطی ہمارے سماج میں دیکھنے میں آتی ہے اور یہ غلط ہے۔ ایک اور بات محترم سامعین، بس اوقات دیکھنے میں آتا ہے
کہ حکومت کے کسی قانون کی وجہ سے یا ٹیکس کے کسی قانون کی وجہ سے باپ اپنی کسی جائیداد کو یا کسی گھر کو یا کسی زمین کو، باغ یا کھیت کو یا بنگلے کو اپنے کسی بیٹے کے نام پہ کر دیتا ہے، جبکہ وہ باپ کی کمائی ہوتی ہے، باپ کی محنت ہوتی ہے، باپ کا اصل مال ہوتا ہے، اپنے نام پر رکھنے کے بجائے باپ اپنے کسی بیٹے کے نام پہ رکھتا ہے تاکہ ٹیکس سے بچے یا کسی قانونی کارروائی سے بچے۔ یاد رکھیں ایسی صورت میں وہ مال باپ کا ہی ہوگا، اس بیٹے کا نہیں۔ باپ کی وفات کے بعد اس مال کو برابر ساری اولاد میں تقسیم کیا جائے گا، لڑکوں کو 2 حصے، لڑکیوں کے حصے۔ عموماً ہم نے یہ دیکھا کہ وہ لڑکا بعد میں مکر جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے نام پر ہے، یہ تو میرے نام پر میرے باپ نے رکھی ہے۔ نہیں، اس کے باپ نے جو رکھا تھا وہ چاہت سے نہیں رکھا تھا، یہ قانونی چارہ جوئی سے بچنے کے لیے یا ٹیکس سے بچنے کے لیے یا کسی اور چیز سے بچنے کے لیے رکھا تھا۔ ایسی صورت میں وہ جائیداد، وہ غیر منقولہ جائیداد، وہ زمین یا گھر ساری اولاد میں برابر تقسیم کیا جائے گا، اس ایک لڑکے کی جس کے نام پر ہے ہرگز ملکیت نہیں ہوگی۔ ایک اور بات محترم سامعین، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے بزنس میں کوئی لڑکا اپنا شیئر لگاتا ہے، اپنا حصہ لگاتا ہے، یا اسی طرح باپ گھر بنتا ہے تو کوئی بیٹا یا 1-2 بیٹے اپنا کچھ حصہ لگاتے ہیں اس میں، یا تو ایک فلور وہ بنتے ہیں یا چند لاکھ اس میں پیسہ لگاتے ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے؟ ایسی صورت میں جب وراثت تقسیم ہوگی، جب وہ گھر یا وہ بزنس تقسیم ہوگا تو باپ کا جتنا پیسہ تھا اتنے پیسے کو بچوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا، اور اس بیٹے نے جتنا پیسہ لگایا تھا، جتنے لاکھ لگایا تھا، اتنا پیسہ اس لڑکے کا ہوگا۔ مثلا ایک باپ نے گھر خریدا جس کی قیمت تھی 60 لاکھ روپے، اس کے پاس صرف 40 لاکھ روپے تھے، بیٹے نے 20 لاکھ روپے اپنی طرف سے اس میں لگائے۔ تو یاد رکھیے جب ایک گھر تقسیم ہوگا تو پورے کا پورا ساری اولاد کا نہیں ہوگا، کیونکہ پوری رقم باپ کی نہیں تھی، اس میں سے ایک رقم 20 لاکھ روپے بیٹے کی بھی تھی۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ گھر 60 لاکھ ہی میں بک رہا ہے تو برابر 40 لاکھ روپے میں سارے بچے شریک ہو جائیں گے اس کے ساتھ، اس کے سمیت، اور بقیہ جو 20 لاکھ ہوں گے وہ خالص اس لڑکے کے ہو جائیں گے جس نے دیے تھے۔ اگر وہ گھر 1 کروڑ میں بکتا ہے یا کچھ اور بکتا ہے تو نسبتاً پرسنٹیج نکالا جائے گا، یا تو سب سے پہلے اصل مال میں سے 40 لاکھ روپے سب میں تقسیم کر کے 20 لاکھ اس کو دے دیے جائیں گے، اور جو منافع آیا تھا اس منافع میں بھی اتنا پرسنٹ نکال کر کے 20 لاکھ کا جو پرسنٹ ہوگا وہ اس بیٹے کو دے دیا جائے گا، اور بقیہ سارے بچوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ایک بہت بڑا جھگڑا ہمارے سماج میں دیکھا جاتا ہے کہ باپ کے کسی بزنس میں یا باپ کے کسی تجارت میں یا گھر بار کی خریداری میں ایک بیٹا یا 1-2 بیٹے ایک بڑا اماؤنٹ لگاتے ہیں، بعد میں جب وہ گھر تقسیم ہونے کو آتا ہے، وہ جائیداد یا وہ تجارت تقسیم ہونے کو آتی ہے، بقیہ سارے بچے یہ کہتے ہیں کہ نہیں برابر سب میں تقسیم ہوگا، تمہارا کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ ان 2 بچوں نے جو پیسہ لگایا ہے وہ تجارت کے طور پر لگایا ہے، انویسٹمنٹ کے طور پر لگایا ہے، اتنا حصہ منافع سمیت جتنا پیسہ انہوں نے لگایا تھا اس کا جتنا منافع آیا ہے اس کے منافع سمیت وہ اس کے اکیلے حقدار ہو جائیں گے، اور بقیہ سارا مال سارے بچوں میں ان کے ساتھ تقسیم ہو جائے گا۔ ہاں اگر بیٹا خود کہہ دے کہ چلو میں اپنی خوشی سے سب کو دے دیتا ہوں، اور وہ بیٹا اگر خود کہہ دے میں نے جتنا حصہ لگایا تھا اپنے باپ کے بزنس میں یا گھر کی خریداری میں میں اپنی خوشی سے تم سب کو دے دیتا ہوں، ایسی صورت میں وہ سارا مال، وہ ساری جائیداد برابر سارے حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور بات محترم سامعین، وراثت کے مسائل میں ایک بات یہ بھی جائز ہے کہ اگر کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی دیکھتی ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا بہت زیادہ ہے، میرا فلاں بھائی یا فلاں بہن وہ زیادہ محتاج ہیں مال کے، تو اپنے حصے سے وہ دستبردار ہو سکتے ہیں، وڈرا کر سکتے ہیں، تنازل اختیار کر سکتے ہیں۔ مثلا 2 لڑکے 2 لڑکیاں ہیں، ایک بیٹا یا ایک بیٹی بہت مالدار ہیں، وہ کہیں کہ بھئی ہمیں وراثت میں حصہ نہیں چاہیے، آپ 1 لڑکی اور 2 لڑکوں کے حساب سے تقسیم کر دو، یہ جائز ہے۔ اس میں جو مالدار انسان تھا، بیٹا یا بیٹی، اس نے ایک طور پہ اپنے بھائی اور بہنوں کا تعاون کیا ہے تاکہ اپنا حصہ چھوڑ دیں، اپنے دوسرے بھائی بہنوں کو کچھ زیادہ حصہ مل جائے تاکہ وہ مال کے زیادہ حقدار ہیں، اس طرح کرنا جائز ہے۔ ایک اور بات محترم سامعین، ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو پیدا کیا ہے ماں اور باپ کے ذریعے سے،
اور ماں کے پیٹ سے بچے کی پیدائش ہوا کرتی ہے. بسا اوقات ماں کسی وجہ سے، عورت کسی شخص کی بیوی کسی وجہ سے بچے کو جنم نہیں دے سکتی ہے، بیماری کی وجہ سے، اس کی صحت کی خرابی کی وجہ سے یا جسمانی مسائل کی وجہ سے، تو بچے کی ولادت کا ایک اور طریقہ بھی اس زمانے میں پایا جاتا ہے جسے بیبی ٹیسٹ ٹیوب کہا جاتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ مرد کے مادہ منویہ کو لے کر دوسری عورت کے رحم سے، دوسری عورت کے پیٹ میں اس مادے کو رکھا جاتا ہے، پھر اس عورت کے پیٹ سے اس بچے کو جنم دیا جاتا ہے. مثلا زید اس کی بیوی ہے آمینہ کسی وجہ سے اولاد کو جنم نہیں دے سکتی، صحت کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے، تو زید چاہتا ہے کہ اسے اولاد ہو اور اس کی بیوی اولاد دینے کے قابل نہیں ہے، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے. تو ایک نیا طریقہ یہ ہوا ہے کہ بیبی ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے سے زید کے مادہ منویہ کو لے کر کسی اجنبی عورت اس کی رضامندی کے ساتھ اس کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے اور بچے کو پالا جاتا ہے، جسے بیبی ٹیسٹ ٹیوب کہا جاتا ہے. اور فقہاء اسلام نے اس کو وقت ضرورت جائز بھی قرار دیا ہے، تاکہ لیکن پورے شرائط کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اور پورے علانیہ طور پر. لہذا اور جس عورت سے وہ بچہ ہو رہا ہے وہ اس بچے کی اصل ماں نہیں ہوگی. اور یاد رکھیے وہ جو بچہ ہوگا جو دراصل زید کے خون سے پیدا ہوا ہے، لیکن زید کی بیوی آمینہ سے نہیں ہو سکا ہے، کسی اور عورت کے پیٹ سے ہوا ہے بیبی ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے سے، وہ بچہ بھی زید کے مال کا حقیقی طور پہ وارث ہوگا، کیونکہ اسی کا خون ہے، وہ اسی کا خون ہے. ایک اور بات محترم سامعین، اگر ماں باپ اپنے کسی بچے کو عاق کر دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، تو وہ بھی برابر کے وراثت میں حقدار ہوں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ رب العالمین نے کہا یہ تمہاری اولاد ہیں، بھلے وہ نافرمان ہوں یا بھلے وہ نیک ہوں یا تمہاری خدمت کیے ہوں یا نہ کیے ہوں. اسی طرح اللہ نے فرمایا ان امہاتم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہے جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے. تو بچے کو، بیٹے کو یا بیٹی کو عاق کرنے کی صورت میں بھی، گھر سے نکال دینے کی صورت میں بھی وہ اپنے حقیقی ماں باپ سے، حقیقی باپ سے، حقیقی ماں سے جڑے رہیں گے، بھلے دور رہیں گے، جڑے تو رہیں گے، اور ان کے مال کے وراثت کی برابر، مال کے بھی برابر وہ وارث ہوں گے، حقدار ہوا کریں گے. ایک اور بات ہمارے سماج میں دیکھنے میں آتی ہے وراثت کے مسائل میں، وہ یہ کہ بس اوقات ماں باپ اس بچے کو زیادہ مال دیا کرتے ہیں جو ان کی زیادہ خدمت کرتا ہے، اور اس بیٹے بیٹی کو مال کم دیا کرتے ہیں جو ان کی کم خدمت کیا کرتا ہے. تو بچے کی خدمت کو بنیاد بنا کر اس کو مال زیادہ دے دینا، یا کسی کی یہ سوچ کر کہ اس بیٹے نے ہماری خدمت نہیں کی ہے، ہمارے ساتھ وقت نہیں بتایا ہے، نافرمان رہا ہے، اس کو وراثت سے محروم کر دیں گے، وراثت میں کم حصہ دیں گے، یہ ناجائز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں دخل اندازی ہے. یاد رکھیے جس بچے نے، جس بیٹا یا بیٹی نے ماں باپ کی خدمت کی ہے، فرما برداری کی ہے، ان کی خوب محنت کی ہے، ان پر خوب محنت کی، ان کی خوب خدمت کی ہے، اس کا بدلہ اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا، اجر و ثواب کی شکل میں اور بہت سی شکلوں میں. اور جن اولاد نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، ان کی خدمت نہیں کی ہے، ان کا گناہ وہ اللہ تعالیٰ دے گا، آخرت میں بھی دنیا میں بھی. ماں باپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنے طور پر کسی بیٹا یا بیٹی کے مطیع و فرما بردار ہونے کی وجہ سے اس کو وراثت مال زیادہ دیں، یا کسی کو جو ہے ان کے نافرمان ہونے کی وجہ سے، خدمت نہ کرنے کی وجہ سے مال کم دیا کریں. یہ ماں باپ کا حق نہیں پہنچتا ہے، وراثت کو اللہ تعالیٰ کے بتائے طریقے سے تقسیم کیا جائے گا. ایک اور بات محترم سامعین وراثت کے مسائل میں سے، اگر اولاد نے ماں باپ سے ان کی زندگی میں کچھ مال قرض کے طور پر لیا تھا، امانت کے طور پر لیا تھا. ایک ہوتا ہے ماں باپ خود اپنی اولاد کی ضروریات پورا کرتے ہیں، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، یا ان کی بنیادی ضروریات کے لیے جو ماں باپ کا فرض ہوا کرتا ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے کسی بیٹے کو بزنس کرنے کے لیے یا گھر کے ایڈوانس کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے، تو باپ سے قرض لیتا ہے، امانت لیتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ اولاد پر واجب ہے کہ یہ قرض ہے، یہ ادھار ہے، اسے بہر صورت اپنے ماں باپ کو لوٹائیں، دیر ہے سویر. ماں باپ کو لوٹانا ضروری ہے، یہ نہیں کہ چلو ہمارے ماں باپ ہی تو ہیں، ہمارے باپ ہی کا مال ہے، ہمارے ماں ہی کا مال ہے، ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ہر حال میں ادا کیا جائے گا.
اور ماں باپ کا اگر انتقال ہو جائے گا تو وراثت کی تقسیم میں اس مال کو بھی شامل کیا جائے گا. تو وراثت تقسیم سے پہلے یہ بھی دیکھا جائے گا کہ مرحوم کا جہاں پر قرض ادا کیا جاتا ہے, مرحوم نے کسی سے قرض لیا ہے تو جہاں پر قرض ادا کیا جاتا ہے وہیں پر اس بات کو بھی دیکھا جائے گا مرحوم کے پاس سے کس کس نے قرض لیا ہے, یا مرحوم کا مال اور کس کس کے پاس ہے, کسی اور تاجر کے پاس یا کسی رشتہ دار کے پاس یا کسی دوست کے پاس یا خود ان کی اولاد کے پاس مرحوم کا مال ہے, تو ان سب کو بھی جمع کیا جائے گا. ان تمام کو جمع کرنے کے بعد ہی وراثت تقسیم کی جائے گی. تو ان ماں باپ کے لیے بھی ضروری ہے, ان اولاد کے لیے بھی ضروری ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کے پاس سے کچھ پیسہ امانت لیا ہو, قرض کے طور پر لیا ہو, اس کو بہر صورت ادا کر دیں تاکہ وراثت میں وہ مال ساری اولادیں برابر کا بٹ سکے. ورنہ اگر ادا نہیں کریں گے تو نعوذ باللہ ایک بچہ, وہ بچہ قرض لینے والا سارے بھائی بہنوں کا حق مار رہا ہے, حق تلفی کر رہا ہے, حق چھین رہا ہے, یہ غلط ہو جائے گا. تو محترم سامعین, یہ وراثت کے تعلق سے کچھ اہم باتیں اور کچھ اہم مسائل تھے جو میں نے بتانا مناسب سمجھا. ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ماں باپ وراثت کے مسائل میں اپنی اولاد کو وصیت بھی کر سکتے ہیں. وہ وصیت اس طور پر کہ یہ ہمارا مال ہے, ہم وصیت کرتے ہیں کہ ہمارے اس مال میں ہمارے انتقال کے بعد ہماری اولاد کتاب و سنت کے عین مطابق مال کو تقسیم کریں, کسی کو کم یا کسی کو زیادہ, کسی کی حق تلفی, کسی کا حق چھیننا یہ نہ ہو. اس طرح کی وصیت بھی ماں باپ کر سکتے ہیں تاکہ اولاد میں وہ ڈر خوف بھی رہے, اس وصیت کا پاس و لحاظ بھی رہے, اور ماں باپ کی وفات کے بعد کوئی بھی بیٹا یا بیٹی حق تلفی کرنے کی یا کسی کا مال چھیننے کی ہمت نہ کر سکیں. اور خصوصیت سے مجھے جہاں جہاں بھی وراثت تعلق سے کہنے کے لیے کہا جاتا ہے یا جہاں جہاں میرے پاس وراثت مسائل کے تعلق سوال آتا ہے تو ماں باپ سے میں کہتا ہوں کہ ماں باپ آج کے حالات میں کہ لوگ دین سے کافی دور ہیں, مال حاصل کرنے کے لیے جائز ناجائز طریقہ اپنانے کے لیے تیار ہیں, ایسی صورت میں ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ ایک ول بنا دیں, اپنی ایک وصیت بنا دیں جس میں وہ لکھ دیں کہ ہمارا مال ہے فلاں فلاں شکل و صورت میں, ہماری یہ وصیت ہے کہ ہمارے مال کو ہمارے انتقال کے بعد کتاب و سنت کے عین مطابق تقسیم کیا جائے گا. لڑکوں کو 2 حصے دیے جائیں گے, لڑکیوں کو 1 حصہ دیا جائے گا, کسی کو بڑھ کر نہیں دیا جائے گا, کسی کو کم نہیں دیا جائے گا, کسی کو نہیں چھینا جائے گا, کسی کا حق نہیں لوٹا جائے گا. اس طرح کی وصیت کر دیں تاکہ اولاد وصیت کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے وراثت کو صحیح طریقے سے تقسیم کر سکیں. محترم سامعین, یہ وراثت کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں تھیں. ایک اور بات, جیسا کہ میں نے پہلے درس میں بتایا تھا, وراثت کے مسائل 2 قسموں پر مشتمل ہوا کرتے ہیں. سب سے پہلا فقہ المیراث, یعنی وراثت کے تعلق سے یہ کچھ بنیادی باتیں جو ہم نے 4 درس میں سنے تھے. ایک اور ہوا کہ تطبیق المیراث, یعنی کسی کے انتقال ہونے کے بعد دیکھا جائے گا کہ کون کون وارث ہونے والے ہیں, کون کون وارث نہیں ہونے والے ہیں, اور کس کس کو کتنا ملنے والا ہے, اس کو تطبیق المیراث کہا جائے. ایک بہت بڑا فن ہے, یہ علماء ہی جانتے ہیں. تو لہذا کسی کے گھر میں بھی وراثت تقسیم کا مسئلہ ہو تو اپنے آپ سے تقسیم کرنے کے بجائے, اپنے من چاہے طریقے سے تقسیم کرنے کے بجائے, یا کورٹ کچہری ہے پولیس اسٹیشن کے چکر لگانے کے بجائے علماء کرام سے پوچھا کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تم اہل علم سے پوچھ لیا کرو جو مسئلے مسائل نہیں جانتے ہو. اہل علم سے پوچھنے کے بعد دلائل کی روشنی میں کتاب و سنت کے عین موافق انسان مال کو تقسیم کرے, اور جتنا حصہ شریعت کے مطابق اس کو حاصل ہو رہا ہے اسی پر راضی ہو جائے. زیادہ مال کی حرص میں دوسروں کا حق لوٹنے یا حق تلفی کرنے کی کوشش نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی, ہمارے عبادات کی تمام چیزوں کی حفاظت فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہمیں صحیح اعمال پر اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.